ناظرین کرام، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا، فیس بک پہ یہ بات آتی ہے اور باقی واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ کے سامنے ممکن ہے کہ شیئر ہوئی ہوگی کہ یہ کہتے ہیں جی کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے محلے میں کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے کہ جس سے آٹے کی بوری جو ہے وہ درکار ہو، تو اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں اور بعد میں مسجد کی طرف جائیں۔ تو میرے ساتھیوں، یہ بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ مجموعہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر بھی ایک اچھے مسلمان ہم نہیں کہلائے جا سکتے۔ اسی طرح اگر صرف حقوق العباد ادا کریں گے، حقوق اللہ ادا کریں گے، لیکن حقوق العباد کی طرف سے ہماری کوئی توجہ نہیں ہے تو پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بھی اسے مکمل دین نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے یہ دونوں حقوق جو ہم نے ادا کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے وہ مسجد ہے، اور یہ وہی اسلام میں اس کا طے ہے کہ جس نے ایک مسجد کی تعمیر کی تو گویا اس نے جنت بھی اپنا گھر بنایا۔ اور وہی اسلام میں بتاتا ہے کہ یتیم کے سر پر جو ہاتھ رکھتا ہے، دست شفقت رکھتا ہے، تو اس کے سر ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنے زیادہ جو ہے اس کو جو ہے نیکیاں جو ہے عطا کی جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ چلنی پڑیں گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا جو حکم دیا ہے، ورکعوا مع الراکعین، کہ میرے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور قرآن پاک میں لاتعداد مرتبہ یہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خود پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور لاتعداد اس کی ترغیبات ہیں، اور یہ کہا گیا کہ مومن اور کفر کے درمیان جو ہے فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو یہ نماز جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خصوصاً میلز کے لیے، کہ مردوں کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کی نماز ہوتی نہیں ہے گھر میں جب اس کی کوئی عذر بھی نہ ہو، نہ کسی کے دشمن کا کی طرف سے خطرہ ہو، نہ موسمی حالات بہت زیادہ سخت ہوں، تو وہ مسجد وہ اگر وہ جا سکتے ہیں وہ نہیں جاتا تو اس کی نماز گھر میں نہیں ہوگی۔ تو یہ جو مسجد نماز جو ادا کرنے کی جگہ ہے وہ مسجد ہے، لیکن مسجد جو بناتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا اجر وہ پاتے ہیں۔ اسی طرح یتیم کے ساتھ پر ہاتھ رکھنا، یتیم کی خبرگیری کرنا، تو ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا، یہ ایک اسلامی معاشرے کی نشانی ہے۔ اور یہ دونوں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ اگر صرف مسجدیں تعمیر کرتے رہو اور یتیم کو نہ پوچھو۔ اسی طرح حاجت مندوں کے لیے اپنا دل کھول کر ہم دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی ضروریات نہ پوری کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دین نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اصیل امتزاج کا۔ تو اس چیز کو ہم خود مفتی ہم بن جاتے ہیں، اور اس چیز کو ہم مد نظر نہیں رکھتے کہ دونوں کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرنا اصولی طور پر تو ایک اسلامی فلاحی مملکت کا یہ فرض عین ہے۔ لیکن اگر وہ حکومت اس فرض سے اگر پیچھے ہٹ رہی ہے تو اہل ثروت جو لوگ ہیں، اہل درد، اہل دل جو لوگ ہیں، ان کا ایک کام یہ ہے کہ دونوں کی ضروریات اللہ کے تعالیٰ کے گھر کی بھی اور ساتھ ساتھ یتیموں، بےکسوں، حاجت مندوں کی ضروریات بھی پوری کریں۔ اس لیے ان دونوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اپنی طرف سے ایسے فتویٰ بازی میں ہمیں نہیں جانا چاہیے جس کا ہمیں صحیح طرح سے کچھ علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔